السلام علیکم. آج لیکچر نمبر 42 شروع کرتے ہیں اور اس میں ہم باتیں کریں گے جناب سیریز کی, انفینٹ سیریز کی. تو پچھلے لیکچر میں ہم نے بات کی تھی سیکوینسز کی اور اس کے بارے میں ہم نے کافی ٹیکنیکل باتیں جو تھیں سیکوینسز کی وہ ڈیفائن کی تھیں. سب سے پہلے تو ہم نے ڈیفائن کیا تھا کہ سیکوینس ہوتی کیا چیز ہے. اس کو ایک میتھمیٹیکل پوائنٹ آف ویو سے ڈیفائن کیا تھا, جس میں ہم نے دیکھا تھا کہ جی سیکوینس جو ہے وہ ایک فنکشن ہوتی ہے اور ایک ایسا فنکشن جس کی ڈومین پازیٹیو انٹیجرز ہوتے ہیں. اور یہ ایک جو ڈیفینیشن تھی کہ ایک سیکوینس جو ہے ایک فنکشن ہے جس کی ڈومین پازیٹیو انٹیجر ہے, اس کی وجہ سے بیسکلی ہم سیکوینسز کے بارے میں کافی باتیں کر سکے تھے. یعنی مقصد یہ ہے کہنے کا کہ جہاں پہ سیکوینس اگر انٹویٹیولی بات کریں, اور ہم نے کی بھی تھی بلکہ, کہ سیکوینس جو ہوتی ہے جناب وہ آپ کی ایک وہ ہے نمبرز کی, سکسیسو نمبرز کی ایک لسٹ ہوتی ہے. تو اس میں کوئی میتھمیٹیکل بات نہیں ہوتی, کچھ خاص ہم اس کے بارے میں کچھ کر نہیں سکتے, اس کو میتھمیٹکلی اینالائز نہیں کر سکتے اگر ہم صرف یہی کہیں کہ جو سکسیسو نمبرز کی ایک لسٹ ہے جو آپ کی ایک سیکوینس ہے. لیکن یہ تھا کہ اس میں جب انٹویٹیو لیول پہ بات کی تھی ہم نے, تو یہ دیکھا تھا کہ جناب ایک سیکوینس کا آپ جنرل ٹرم جو ہوتی ہے, اس کے اندر ٹرمز تھیں بہت ساری, ان میں سے nth ٹرم جو ہوتی ہے جنرل ٹرم, اس کا اگر آپ کے پاس ایک ایکسپریشن آ جائے یا ایک طرح سے کہہ لیں کہ ایک فارمولا آ جائے اس کو لکھنے کا, تو پھر فنکشن کی نوٹیشن میں لکھنا بڑا آسان تھا. اس کو ہم نے کیا بھی. اس کو مثال کے طور پہ جب ہم کہہ رہے تھے کہ جی ایون نمبر کی سیکوینس ہے ہمارے پاس, تو اس میں جنرل ٹرم جو تھی وہ تھی 2n, یعنی nth لیول پہ جا کے nth ٹرم جو تھی وہ تھی 2n, اور پھر 2n سے ہم نے کہا کہ جی اب اس کو فنکشن کے طور پہ ڈیفائن کر دیتے ہیں f of n equals 2n where the domain is 1, 2, 3 all the way to infinity. تو جناب یہ سیکوینسز کو اس طرح سے ہم نے شروع کیا. پھر ہم نے اس میں یہ دیکھا کہ سیکوینس کا ایک لمٹ کے بارے میں ہم بات کر سکتے ہیں, اور لمٹ کے بارے میں بات کرنے سے پہلے ہم نے یہ دیکھا تھا کہ اس کی ایک کنورجنس اور ڈائیورجنس کا کانسیپٹ تھا اس میں. تو یہ کنورجنس اور ڈائیورجنس کا جو کانسیپٹ ہے ایک سیکوینس میں جو ہم نے دیکھا تھا سیکوینسز کے بارے میں, تو یہ کافی امپورٹنٹ ایک چیز ہے. اور ابھی ہم جو باتیں آج کریں گے اس لیکچر میں, اس میں بھی ایک طرح سے لمٹ کا ایک آئیڈیا ہے اور کنورجنس کا ایک آئیڈیا انوالوڈ ہے, وچ از بیسڈ آن دا اسٹف وی سا ان دا پریویس لیکچر ریگارڈنگ سیکوینسز, اور ریئلی ریگارڈنگ دی لمٹ اینڈ کنورجنس اور ڈائیورجنس آف اے گیون سیکوینس. تو یہ ساری بات چیت آج ہم کریں گے لیکچر میں فرام اے سلائٹلی ڈفرنٹ پرسپیکٹو, اور وہ پرسپیکٹو ہوگا سیریز کے حوالے سے. یعنی بیسکلی رفلی اسپیکنگ آپ کہہ سکتے ہیں اگر کوئی پوچھتا ہے کہ جی سیریز کیا چیز ہوتی ہے, بلکہ ہم دیکھیں گے کہ جی انفینٹ سیریز کیا ہوتی ہیں. تو انفینٹ سے پہلے کہتے ہیں کہ جی کوئی فائنائٹ سیریز کی بات اگر کریں تو واٹ از دیٹ. تو رفلی اسپیکنگ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی ایک جو سیریز ہوتی ہے اٹس بیسکلی دی سم آف دا ٹرمز ان اے سیکوینس. عام طور پہ یہ اس طرح سے بھی کہا جاتا ہے, رفلی ایک طرح کا رف ڈیفینیشن ہے, اٹس ناٹ ایگزیکٹلی اے پراپر ڈیفینیشن, لیکن اٹس گڈ انف. کہہ سکتے ہیں کہ جی ہاں بالکل, اگر کوئی سیکوینس آپ کے پاس ہے تو اس کی جو ٹرمز کا اگر آپ سم لیں تو وہ ایک سیریز بناتے ہیں. جیسے اگر ایون نمبرز کی سیکوینس ہم نے دیکھی تھی 2, 4, 6, 8 all the way to the nth term 2n and beyond of course, کیونکہ وہ انفینٹی تک جاری تھی سیکوینس. تو اس میں ہم یہ کہیں گے کہ جی اگر ان سب ٹرمز کا ہم اس سیکوینس میں جو ایک انفینٹ سیکوینس ہے اس کے اندر جو ٹرمز ہیں ان کا اگر ہم سم لے لیں, اگر میں سم لے لیتا ہوں تو میرے پاس ایک انفینٹ سیریز آ جائے گی. ٹھیک ہے جی, تو یہ بیسکلی ایک آئیڈیا ہے انفینٹ سیریز کا جو آج ہم ڈسکس کریں گے. تھوڑی سی موٹیویشن اس ایگزامپل سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ سوچیں کہ یہ انفینٹ سیریز جو ہیں, جیسے ایون نمبرز کا تو میں نے کہا کہ اگر آپ اس کی سیکوینس جو تھی 2, 4, 6, 8 اس کی ٹرمز کو ایڈ کرنا شروع کر دیں تو آپ کے پاس ایک انفینٹ سیریز آ جائے گی. تو اب دیکھیں گے کہ اس کے ساتھ ہم کیا کر سکتے ہیں ابھی اس انفینٹ سیریز کے ساتھ تھوڑی دیر میں. لیکن زیادہ بہتر موٹیویشن میرے خیال سے اس ایگزامپل سے مل سکتی ہے کہ ہم اس حوالے سے کہ اگر کوئی پوچھے کہ جی انفینٹ سیریز کا کیا فائدہ ہوتا ہے, تو اس کا فائدہ اس طرح سے سوچئے کہ جو نمبر ہے فریکشن ہے 1/3, اس کو ہم ایک انفینٹ سیریز کے طور پہ بھی لکھ سکتے ہیں. اور وہ اس طرح لکھ سکتے ہیں کہ ہم کہیں گے کہ جی آپ 1/3 اگر کیلکولیٹر میں پنچ ان کریں تو آپ کے پاس اس کی ڈیسیمل ایکسپینشن آتی ہے
0.3333 followed by infinitely many threes. تو یہ جو ٹرم آئی ہے میرے پاس 0.333 کر کے انفینٹی تک، اس کو میں ایک سم کے طور پہ لکھ سکتا ہوں، ایک انفینٹ سیریز کے طور پہ لکھ سکتا ہوں، اور تھوڑی دیر میں دیکھیں گے کہ اس کا فائدہ کیا ہوگا. اور وہ سیریز جو ہوگی وہ یہ ہے کہ میں لکھ سکتا ہوں، جناب اس کو لکھ لیتے ہیں بلکہ اسکرین پہ، کہ اگر میرے پاس نمبر ہے 1/3 تو اس کو میں لکھ سکتا ہوں ایز 1/3 is equal to 0.333 all the way to infinity first of all in decimal expansion, but I can write this as an infinite sum which is 0.3 plus 0.03 plus 0.003 and so forth. تو یہ ایک طرح کی ایگزامپل ہے جہاں پہ ہم نے ایک نمبر کو، ایک فریکشن کو ایک انفینٹ سم کے طور پہ لکھ دیا ہے. تو یہاں پہ آپ یہ بھی اب پوچھیں گے کہ جی کیا فائدہ ہوا اس کا، ابھی دیکھیں گے تھوڑی دیر میں جب فارملی بات کرتے ہیں اس کی. مقصد یہ ہے کہ کئی بار جب ہم میتھمیٹکس کرتے ہیں تھیوریٹیکل یا اپلائیڈ، تو ہمیں کچھ چیزوں کو انفینٹ سم کے طور پہ لکھنا پڑتا ہے. یہ نیچرلی ارائزنگ انفینٹ سمز ہمارے پاس آتے ہیں. اور یہ انفینٹ سمز ہوتے کیا ہیں؟ دیز آر بیسکلی انفینٹ سیریز، کیونکہ اس کے اندر ایک سیکوینشل ٹرمز ہوتی ہیں جن کو آپ سم کر لیں، ایڈ کر لیں تو ایک انفینٹ سیریز آ جاتی ہے. تو اسی طرح جیسے ایگزامپل تھی کہ 1/3 جو ہے وہ ایک سم، انفینٹ سم کے طور پہ میں نے لکھ دیا. تو دیٹ از ون وے وی رائٹ این انفینٹ سیریز. اچھا جی، تو اب فارملی اسٹارٹ کرتے ہیں لیکچر کو، اور وہی کرتے ہیں جو کافی دفعہ ہمیشہ سے بلکہ کرتے ہیں کہ جو ایجنڈا ہے اور ٹاپک ہے اس کو لکھ لیتے ہیں تاکہ ہم دیکھ سکیں کہ آج ہم کیا بات چیت کریں گے. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ آج کا ٹاپک وغیرہ کیا ہے. جناب آج کے لیکچر کا ٹاپک ہے انفینٹ سیریز ہے، اور ساتھ ساتھ انفینٹ سیریز کے ہم دیکھیں گے جناب اپنے کنورجنس ٹیسٹ وغیرہ. تو یہ ان کے بارے میں ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں. ایجنڈا کیا ہے؟ ایجنڈا ہے جی، سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ سم آف انفینٹ سیریز کیا ہوتے ہیں. سو بیسکلی سمز آف انفینٹ سیریز، اس کی بات کریں گے. پھر جناب ہم بات کریں گے جیومیٹرک سیریز کی. تو یہ جیومیٹرک سیریز جو ہے یہ میرے خیال سے آپ پہلے شاید دیکھ چکے ہوں، جب الجبریک پوائنٹ آف ویو سے آپ نے دیکھا ہوگا اس کو. اس میں ہم تھوڑا سا کیلکولس ڈال دیں گے، لمٹس وغیرہ کی بات چیت کریں گے، اور دیکھیں گے کہ جیومیٹرک سیریز کا ایک اور پوائنٹ آف ویو بھی ہوتا ہے انڈرسٹینڈنگ کا. اس کے بعد جناب ہم دیکھیں گے واٹ از نون ایز دی ہارمونک سیریز. یہ کیا ہوتی ہے یہ دیکھیں گے، اور اس کی کچھ اگر پراپرٹیز ہیں تو وہ دیکھ لیں گے. اس کے بعد جناب کنورجنس ٹیسٹ کی بات کریں گے، اور کنورجنس کے بارے میں نے ابھی کہا تھا کہ کنورجنس کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی سیکوینس میں، جب ہم نے بات کی تھی سیکوینسز کے بارے میں، تو اس میں ایک سیکوینس تھی جس کا کوئی لمٹ اگر ڈیفائنڈ ہوتا تھا، فائنائٹ نمبر ایک آتا تھا ایز اے لمٹ، تو ہم کہتے تھے کہ سیکوینس جو ہے وہ کنورج کرتی ہے، اور اگر لمٹ نہیں آتا تھا تو ڈائیورج کرتی تھی. اسی ٹائپ کا آئیڈیا کچھ یہاں پہ بھی ہوگا فرام دا پرسپیکٹو آف سیریز رادر دین سیکوینسز. تو اس میں کچھ ٹیسٹ ہوں گے جو آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح ٹیسٹ کر سکتے ہیں ایک گیون سیریز کو کہ وہ ڈائیورج کر رہی ہے یا نہیں کر رہی. تو اس میں سب سے پہلے ہم دیکھیں گے ڈائیورجنس ٹیسٹ. اس کے بعد جناب ہم دیکھیں گے الجبریک پراپرٹیز آف انفینٹ سیریز. کچھ بیسک سی پراپرٹیز ہیں جن کے بارے میں ہم تھوڑی سی بات چیت کر لیں گے. اس کے بعد جناب کنورجنس کے ہی حوالے سے ہم ایک انٹیگرل ٹیسٹ ہوتا ہے وہ دیکھیں گے کیا ہوتا ہے. انٹیگرل ٹیسٹ کے بعد ہم دیکھیں گے جی پی سیریز کیا چیز ہوتی ہے، خاص قسم کی سیریز ہے، اور اس کا بھی ایک کنورجنس کا ٹیسٹ ہے وہ دیکھ لیں گے. تو یہ ہو گئی ہماری آج کی بات چیت ایجنڈا. تو ٹاپکس دیکھ لیے ہم نے کیا ہیں. تو کافی سارے ٹاپکس ہیں، ڈیٹیلز میں ان کی بات کرنی ہے. تو لیٹس اسٹارٹ رائٹ اوے اور بات شروع کرتے ہیں پہلے ٹاپک سے. تو آئیے اسٹارٹ کرتے ہیں. اچھا جی، تو اب اسٹارٹ کرتے ہیں. پہلا ٹاپک تھا ہم سیریز کی بات کر رہے ہیں. تو سیریز میں نے آپ کو ڈیفائن کر کے بتائی تھی کہ جی اٹس جسٹ اے انفینٹ سم، یعنی سیکوینس اگر کوئی ہے انفینٹ سیکوینس تو اس کی ٹرمز کو اگر آپ ایڈ کر دیں تو آپ کے پاس ایک انفینٹ سیریز آ جاتی ہے. تو انفینٹ سیریز کیا ہوتی ہیں ان کے بارے میں کچھ بات کرتے ہیں کہ ہاؤ ڈو یو فرسٹ آف آل میتھمیٹیکلی ڈیفائن این انفینٹ سیریز. تو ڈیفینیشن دیکھ لیتے ہیں، پھر اس کو کچھ ایگزامپلس کریں گے. تو اس ڈیفینیشن کو لکھ لیتے ہیں جو انفینٹ سیریز کی ہے. آئیے دیکھتے ہیں جناب. ڈیفینیشن ہے کہ an infinite series is an expression that can be written in the form
summation k equals 1 to infinity of u sub k, where u is just some term, subscript k, which of course if you expand equals u1 plus u2 plus u3 plus all the way to the kth term. یہاں پہ nth ٹرم کی بجائے ہم kth ٹرم کی بات کر رہے ہیں, تو kth ٹرم جو ہوگی وہ ہوگی u سبسکرپٹ k, لیکن یہاں پہ ظاہر ختم نہیں ہوتا کیونکہ سمیشن جو ہے وہ انفینٹ ہے, تو یو کے کے بعد ہم پلس یو سبسکرپٹ کے پلس 1 لکھ دیں گے اور اسی طرح کنٹینیو کرتے رہیں گے, تو ہمارے پاس ایک انفینٹ سیریز آ جائے گی. اور نمبرز جو ہیں u1 u2 u3 یا جو ٹرمز ہیں, یہ جو نمبرز آئیں گے یہ جو ہیں اس میں آپ کے پاس, تو ان کو ہم ٹرمز کہیں گے, وی کال دیم دا ٹرمز آف دا سیریز. اچھا جی, تو یہ ہوگی ڈیفینیشن آف این انفینٹ سیریز یا سم آف انفینٹلی مینی ٹرمز. تو اب یہ یہاں پہ تھوڑا سا سوال ہے کہ ٹھیک ہے ڈیفینیشن دیکھ لی ہم نے, ہم کہہ سکتے ہیں جی ہاں سمجھ آ گئی بڑا آسانی سے کہ کیا ہے یہ سب کچھ, کہ سیریز کیا چیز ہوتی ہے, لیکن سمجھ اصل میں جب آتی ہے, ڈیفینیشن سے بات سمجھ نہیں آتی, سمجھ جب آتی ہے جب اس کے بارے میں تھوڑا سا غور و فکر کرتے ہیں اور کچھ ایگزامپلس کرتے ہیں. تو سب سے پہلی بات جو غور کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اب ہم چونکہ انفینٹ سیریز ہم نے ابھی ڈیفائن کی ہے, یہ سم آف انفینٹلی مینی ٹرمز کی بات کی ہے, تو کیا یہ ممکن ہے, از اٹ پاسبل کہ ہم یہ سارے ٹرمز کو ایڈ اپ کر کے ایک جواب لکھ کے بتا دیں کہ جی ان انفینٹلی مینی ٹرمز کا جو سم ہے وہ ایک فائنائٹ نمبر کے طور پہ آتا ہے. یہ ایک بہت ہی انٹرسٹنگ, جیسے پچھلے کچھ لیکچرز میں ہم نے بات کی تھی کہ وہ امپراپر انٹیگرلز میں ایک ایگزامپل تھی بڑے مزے کی جو میں نے دی تھی ریگارڈنگ اے سالڈ ہوز والیوم یو کوڈ فائنڈ بٹ ہوز ایریا انڈر دا کرو. یہ جو ڈیفائن کر رہا تھا سالڈ کو, جو کرو اس کے نیچے جو ایریا ہے وہ ہم معلوم نہیں کر سکتے تھے. تو اسی طرح کی یہ پرابلم ہے کہ فلسافیکلی اسپیکنگ کیا یہ کیسا سوچنا چاہیے کہ یہ کیسا سوال ہے کہ میرے پاس انفینٹلی مینی چیزیں, تو ان کو میں کیسے ایڈ کروں گا. یعنی جیسے نیچرل نمبرز ہیں, کوئی آپ سے آ کے کہتا ہے کہ جی آپ ایسا کریں, آپ 1 سے لے کے انفینٹی تک نمبرز ایڈ کریں اور مجھے بتائیں کہ ریزلٹ کیا ہے. تو آپ تھوڑی دیر سوچیں گے کہ ہاں واقعی 1 + 2 تو میں کر سکتا ہوں, تو 3 آ گیا, ٹھیک ہے جی. پھر 3 + 4 کروں گا تو 7 آ جائے گا, 1 + 2 کروں گا تو 3 آ گیا, 3 + 3 کروں گا تو 6 آ جائے گا, 6 + 4 کروں گا تو 10 آ جائے گا, اور سو اس طرح سے کنٹینیو کرتے جائیں گے. تو ظاہر ہے ہمارے پاس ہم باری باری یعنی ٹکڑوں ٹکڑوں میں اس انفینٹ سیریز کو, جس کو میں نے ڈیفائن کیا ایز دا سم آف آل دا نیچرل نمبرز, اگر میں ٹکڑوں میں اس طرح کرتا جاؤں سم باری باری, تو میرے پاس ایک طرح کے جواب آنا شروع ہو جائیں گے. لیکن کب تک اس طرح کا کیا جائے گا, سوال یہ ہے کہ کب تک میں ایسے کرتا جاؤں گا, جب تک کہ نمبرز ختم نہیں ہوں گے. تو نمبرز تو جناب کبھی ختم نہیں ہوں گے کیونکہ نیچرل نمبرز انفینٹ ہوتے ہیں. تو مقصد یہ ہے کہ آپ کائنات ختم ہو جائے گی لیکن یہ ایڈیشن جو آپ کر رہے ہیں انفینٹلی مینی سمز کا, وہ نیچرل نمبرز کا, وہ ختم نہیں ہوگی یہ ایڈیشن. تو کیا فائدہ پھر؟ تو جناب فائدہ یہ ہے کہ وہی بات آگے چل کے ہم کریں گے کہ جب یہ بات ہوتی ہے کہ ہم نے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ نیچرل نمبرز کا جو سم ہے وہ کیا ہے, تو اگر تھوڑی دیر غور کریں تو اس میں نوٹ کریں کہ کچھ اندازہ ہو رہا ہے کہ اگر ہم سمز کو باری باری ایڈ کریں, پہلے 2 ایڈ کیے, ان کا ریزلٹ جو ہے وہ تیسرے میں ایڈ کیا, اور سو فورتھ اس طرح, تو نمبر ریزلٹ جو ہے ایک فائنائٹ نمبر آتا ہے لیکن وہ بڑے سے بڑا ہوتا جا رہا ہے. تو مقصد یہ ہے کہ ایک طرح سے اگر ہم سوچیں تو ایک سوال اٹھتا ہے کہ یہ جو میں سم کر رہا ہوں سارے نیچرل نمبرز, کیا یہ ایک فائنائٹ نمبر پہ جا کے ان کا ایک طرح کا لمٹ کوئی آتا ہے, ڈز دی انفینٹ سیریز کنورج اور ناٹ. اس طرح سے یہاں پہ ایک آئیڈیا انٹروڈیوس کیا جا سکتا ہے کہ یہ سیریز کنورج کر رہی ہے یا نہیں کر رہی. ظاہر سی بات ہے کہ انٹویٹیولی اسپیکنگ ظاہر سی بات تو نہیں ہے, لیکن ڈیٹیل میں اس کی بعد میں بات کریں گے. یہاں پہ اس طرح ظاہر ہو رہا ہے کہ اگر میں 1 + 2 + 3 کر رہا ہوں آگے انفینٹی تک, تو کوئی لمٹ اس کا نہیں ہوگا. دس سیریز ول ایکچولی مے ناٹ کنورج. انٹویٹیولی مجھے تو یہی لگ رہا ہے کیونکہ میرے جواب جو ہیں وہ بڑے سے بڑا نمبر آتا جائے گا اور کوئی چھوٹا نمبر نہیں آئے گا. تو خیر یہی بات ہے کہ اب کنورجنس کی بات ہو رہی ہے, تو اس کے بارے میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں. تو ایسا کرتے ہیں کہ یہ دیکھتے ہیں کہ جیسے ابھی ایگزامپل ہے کہ نیچرل نمبرز ایڈ کیے تو کنورج ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. یہ سم جو ہے یہ فائنائٹ کو ایک نمبر آتا ہے اس کا ریزلٹ, یا کوئی بہت ہی نمبرز بڑے ہوتے جاتے ہیں. تو اس کو ٹریٹ کرنے کے لیے ہم ایسا کرتے ہیں کہ جس طرح سے ابھی میں نے کہا کہ 1 + 2 پہلے میں کروں گا, پھر اس کا ریزلٹ آیا 3 + 3 کروں گا جو تھرڈ ٹرم ہے سیریز میں ہماری,
نیچرل نمبرز کی جو ہے. پھر 3 کے ساتھ یہ جو ریزلٹ آیا 6, اس کو میں چوتھی ٹرم میں ایڈ کر دوں گا. تو اس پروسیس کو تھوڑا سا ڈیولپ کرتے ہیں اور اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے ذریعے ہم کیا کر سکتے ہیں ان ٹرمز آف ایکچولی ڈیٹرمنگ اف سیریز ایکچولی کنورجز اور ڈیورجز. تو وہ ایگزامپل کرتے ہیں ایک زیادہ انٹرسٹنگ جو ہے جو ایکچولی کنورج کرتی ہے. اس لیے کرتے ہیں تاکہ آپ کو ذرا سا آئیڈیا ہو جائے کہ کنورج واقعی انفینٹ سیریز جو ہیں گو کے انٹویٹیولی یہی لگتا ہے کہ ساری جو ہیں وہ ڈائیورج کریں گی کیونکہ ہم کبھی سم نہیں کر سکتے ان سب کو, لیکن کچھ ایسی ہوتی ہیں جو کنورج کرتی ہیں اور ایک ایگزامپل کر لیتے ہیں جس میں واقعی میں وہ کنورج کرے گی. اور ساتھ ہی ساتھ ایگزامپل ہم یہ بھی دیکھ لیں گے کہ ہاؤ ڈو وی ڈیٹرمن ویدر اے سیریز کنورجز اور ناٹ. تو آئیے اس کو لکھ لیتے ہیں. سیریز جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ وہی ہے جو ابھی شروع میں نے کہا تھا کہ اگر میں نمبر کو دیکھتا ہوں, ایک فریکشن ہے 1/3, اس کی جو ڈیسیمل ایکسپینشن ہے جناب وہ ہے 0.33333 آل دا وے ٹو انفینٹی. اور ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے دیکھا تھا کہ جی اس کو میں لکھ سکتا ہوں ان دا فارم آف اے انفینٹ سیریز. اس وقت ہم نے اس کا نام نہیں لیا تھا انفینٹ سیریز کا شاید, لیکن ایک انفینٹ سم, ایک انفینٹ سیریز کے طور پہ لکھ سکتے ہیں. اور یہ ہے جناب 0.3 پلس 0.03 پلس 0.003 اور اسی طرح سے باقی ٹرمز. تو یہاں پہ یہ دیکھیے کہ ہر ٹرم میں اس سیریز کے ایک ڈیسیمل کے بعد ایک ایکسٹرا زیرو ایڈ ہو جاتا ہے. اور اگر آپ کوشش کر کے دیکھیں کہ پہلی 2-3 اگر آپ ایڈ کریں ٹرمز اس سیریز کی تو واقعی میں ایک ریزلٹ 1/3 کی برابر آتا ہے, یعنی 0.333 کے برابر آتا ہے ریزلٹ. لیکن مقصد یہ ہے کہ اگر میں پہلی 3 ٹرمز کو ایڈ کرتا ہوں تو وہ ایک فائنائٹ ریزلٹ ہوگا. فائنائٹ سے مطلب یہ کہ وہ آ جائے گا 0.333, لیکن مجھے پتا ہے کہ یہ 3 کبھی ختم نہیں ہوتے, لہٰذا مجھے اور نیکسٹ ٹرمز کو بھی ایڈ کرنا ہوگا. تو ان سب ٹرمز کو میں ایڈ کروں گا انفینٹلی مینی ٹائمز, تو میرے پاس ریزلٹ آ جائے گا 0.33333 ود انفینٹلی مینی زیروز فالوئنگ دی انفینٹلی مینی تھریز فالوئنگ دی ڈیسیمل پوائنٹ. تو اب یہ دیکھیں کہ یہاں پہ ایک اور ٹرک کی جا سکتی ہے, میتھمیٹکس میں ٹرکس ہی ہوتی ہیں ہمیشہ. اب وہ یہ ہے کہ یہ جو سیریز میں نے لکھی ہے اس کو اب میں فریکشنز کے طور پہ لکھ سکتا ہوں. 0.3 جو ہے وہ برابر ہے 3/10 کے, آف کورس. 0.03 جو ہے وہ ہے برابر 3/10 اسکوئر کے, اور اسی طرح سے جو اتنی بھی باقی ٹرمز ہیں جن میں ایکسٹرا زیرو ایک ایڈ ہو رہا تھا ڈیسیمل کے بعد, ان کو میں فریکشن کے طور پہ لکھ سکتا ہوں ایز 3/some power of 10. تو یہ ایک اور طریقہ آ گیا لکھنے کا اس کو. اب اس کے بارے میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ اب اس میں ایسا کرتے ہیں کہ جناب یہ جو ڈیسیمل ایکسپینشن میں کی جو ہم نے فارم لکھی ہے 3/10 کی فارم میں, پاورز آف 10 کی, اس میں دیکھ لیں کہ ڈیفائن کرتے ہیں ایک آئیڈیا آف اے پارشل سم. ٹھیک ہے جی, یعنی فائنائٹ سم ایک طور پہ, یعنی ایسا کرتے ہیں کہ ٹرمز کو نام دیتے ہیں. پہلی ٹرم جو ہے 3/10 اس کو میں کہتا ہوں S1 اور یہ برابر ہے 0.3 کے. S2 کیا ہوگا؟ S2 جو ہے میں اس کو ڈیفائن کروں گا ایز دا سم آف دا فرسٹ 2 ٹرمز in my given series, and that turns out to be 3/10 plus 3/10 square. تو یہ تھوڑا سا آئیڈیا آپ کو ابھی تک ہو گیا ہوگا. ابھی اس پہ مزید کام کرتے ہیں کہ یہاں پہ اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے میں نے نیچرل نمبرز میں کہا تھا کہ میں پہلے 1 ایک پہلی ٹرم ہو گئی, پھر میں 1 + 2 کرتا ہوں تو 3 آ گیا, تو ایک طرح کا سم آ گیا پہلی 2 ٹرمز کا. پھر میں نے کہا کہ اس کا جو ریزلٹ آیا یہ ہے جناب جو بھی ہے, اس کو اگر میں 3 سے ایڈ کروں تو میرے پاس ایک اور پہلے 3 نمبرز کا سم آ گیا. تو ان سب چیزوں کو استعمال, یہ وہی آئیڈیا ہے جو میں یہاں ڈیولپ کر رہا ہوں, اور اس سے اب ہم دیکھیں گے کہ ہم کنورجنس کے بارے میں کافی بات کر سکتے ہیں سیریز کی. تو آئیے چلتے ہیں اس پہ بات کرتے ہیں. تو یہ اس طرح سے میں بہت ساری سیکوینسز ڈیفائن کر سکتا ہوں, آئی مین سیریز, پارشل سیریز ڈیفائن کر سکتا ہوں جو کہ فائنائٹ سیریز ہے. تو یہ آپ کے سامنے ہو گئی. اب یہ جو نمبرز آئے S1 سے لے کے S2 S3 S4 تک, اور اسی طرح انفینٹلی مینی آئیں گے ظاہر ہے, تو ان کو میں اپروکسیمیشن کے طور پر ٹریٹ کر سکتا ہوں ٹو دا سم آف دا انفینٹ سیریز, جو ہمیں پتا ہے کہ 1/3 ہونا چاہیے. تو اس میں اب ایسا کرتے ہیں کہ جو nth ٹرم ہوگی وہ کیا ہوگی ان سیکوینشل نمبرز کی, S1 S2 وغیرہ کی. nth ٹرم جو ہوگی وہ بیسکلی ہوگی سم آف دی n ٹرمز ان آر اوریجنل سیریز, یعنی Sn جو ہوگا وہ ہوگا 3/10 plus 3/10 square plus all the way to 3/10 to the power n. تو اب اس میں ایسا کرتے ہیں کہ ہم یہ جاننا چاہتے ہیں اس سے بیسکلی کہ چونکہ میرے پاس nth ٹرم آ گئی ہے سیریز کی اوریجنل کی, تو اگر میں اس کا لمٹ لوں ایز n goes to positive infinity,
تو میرے پاس ریزلٹ وہی آنا چاہیے جو اوریجنلی مجھے پتا ہے کہ 1/3 ہوگا. لہذا پرابلم یہ ہے کہ ہم کیلکولیٹ کرنا چاہتے ہیں لمٹ ایز این گوز ٹو پلس انفینٹی آف ایس این وچ از اکول ٹو دا لمٹ آف دی nth partial sum 3/10 plus terms all the way to 3/10 to the power n. تو یہ جناب ہمارے پاس اب ایک طرح کا ٹیکنیک سی آ رہی ہے کہ جس کے ذریعے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ٹرم سیریز ہے انفینٹ سیریز یہ کنورج کرتی ہے کہ نہیں کرتی. کنٹینیو کرتے ہیں اس کو ختم کرتے ہیں اس چیز کو. تو دیکھیں کہ اب یہ کرتے ہیں اس میں کہ چونکہ لمٹ مجھے کیلکولیٹ کرنا ہے لیکن ایز سچ میں کوئی خاص کچھ کر نہیں پا رہا ہوں جو ٹرمز میرے پاس لاسٹ آئی تھی لمٹ کی. تو اس میں ایک ٹرک اور کرتے ہیں الجبریک, اور وہ یہ ہے کہ اگر میں بوتھ سائڈس کو ملٹیپلائی کر دوں ایس این ایکولس جو nth پارشل سم ہے 1/10 سے ملٹیپلائی کروں تو ریزلٹ آتا ہے 1/10 ٹائمز ایس این ایکولس 3/10 اسکوئر پلس 3/10 کیوب پلس آل دا وے ٹو 3/10 ٹو دا پاور n پلس 1. ٹھیک ہے جی. اب اس میں ایسا کرتے ہیں کہ یہ جو دو ہمارے پاس ایکسپریشنز آئی ہیں انوالونگ ایس این, تو جو پہلی تھی اس میں سے سبٹریکٹ کر لیتے ہیں جو آخر میں آئی ہے بعد والی. تو ریزلٹ آتا ہے ایس این مائنس 1/10 ایس این ایکولس 3/10 مائنس 3/10 ٹو دا n پلس 1. اور تھوڑا سا الجبریک کیلکولیشن کریں تو ریزلٹ آپ کے پاس آتا ہے ایس این کا ایز بینگ اکول ٹو 1/3 ٹائمز 1 مائنس 1/10 ٹو دی n. اب اگر میں کہتا ہوں کہ n گوز ٹو انفینٹی تو ظاہری سی بات ہے 1/10 ٹو دا پاور n جو ہے وہ 0 کو اپروچ کرے گا. لہذا میرے پاس اب ریزلٹ آتا ہے لمٹ ایز n گوز ٹو انفینٹی آف ایس این ایکولز 1/3. یہ جناب آپ کا ہو گیا ایک طرح سے ٹیسٹ ہو گیا. آپ نے کر لی کہ جو گیون انفینٹ سیریز تھی اس کا ایکچولی کوئی فائنائٹ آنسر آتا ہے, یعنی جو انفینٹ سم ہے یہ جو ٹرمز ہم نے دیکھی اس سیریز میں ان کا انفینٹ سم تو ہے, لیکن یوزنگ دی ٹیکنالوجی آف لمٹس اینڈ سم ادر میتھمیٹکس we actually instead of actually adding up all the infinite terms we have found the answer with a very shortcut method using limits. تو اب ہم اس ایگزامپل کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک ڈیفینیشن اور بنا لیتے ہیں جس میں کنورجنس ڈائیورجنس کی بات آ جاتی ہے. تو آئیے اس کو لکھ لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا یہ ڈیفینیشن ہے. یہ ڈیفینیشن ہے جناب لیٹ ایس این بی دا سیکوینس آف پارشل سمز آف دا سیریز U1 پلس U2 پلس U3 آل دا وے ٹو انفینٹی. اور پارشل سم سے کیا مراد ہے؟ پارشل سمز وہی ہیں جو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ سے کہا تھا کہ ایس این جو ہے ہماری گیون پچھلی ایگزامپل کی جو سیریز تھی اس میں ایس این جو ہوگا وہ nth پارشل سم ہوگا, یعنی سم آف دا ٹرمز فرام 1 to n. If the sequence Sn converges to a limit S, then the series is said to converge and S is called the sum of the series. تو جو لمٹ کی ویلیو آئے گی اس کو ہم کہیں گے this is the sum of the series. We denote this by writing S equals summation k equals 1 to infinity U sub k, and if the sequence of partial sum diverges, then the series is said to diverge and a divergent series has no sum. ٹھیک ہے جی, یہ ہماری ڈیفینیشن ہو گئی کنورجنس ڈائیورجنس کی اپنی سیریز کی. اب ایک ایگزامپل دیکھتے ہیں جس میں تھوڑی سی اور بات چیت کریں گے مزید اس کے بارے میں. تو آئیے ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں. ایگزامپل ہے جناب ڈیٹرمن ویدر دا سیریز 1 minus 1 plus 1 minus 1 plus 1 and so forth converges or diverges. If it converges, then find the sum. اچھا جی, تو اس میں اب یہ تھوڑا سا غور و فکر کی بات ہے کہ ہاں واقعی میرے پاس ایک ایڈیشن اور سبٹریکشن ہو رہی ہے ونس کی انفینٹلی مینی ٹائمز. تو اگر میں سوچوں ایک طرح سے تو میں کہہ سکتا ہوں کہ ہاں جی یہ تو ایسا ہی ہے کہنے کی برابر کہ میں +1 کو -1 سے کینسل کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے جی, 2 دفعہ اور پھر 2 دفعہ پھر 2 دفعہ آل دا وے ٹو انفینٹلی مینی ٹائمز. لیکن پرابلم وہ یہ کہ کب تک آپ کریں گے, کوئی کانکریٹ ویلیو تو نہیں ہے کہ یہاں تک جا کے آپ کینسل کریں گے تو ہمارا ریزلٹ آ جائے گا, کیونکہ اس میں پرابلم یہ ہے کہ انفینٹلی مینی ٹرمز ہیں. اگر آپ اس کو فار اے منٹ سوچیں کہ یہ آڈ نمبر آف +1s اور -1s تھے تو ریزلٹ 0 نہیں آئے گا, کینسلیشنز نہیں ہوں گی کمپلیٹ, اس کے بجائے -1 رہ جائے گا یا +1 رہ جائے گا. تو چونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ آڈ مینی ٹرمز ہیں یا ایون مینی ٹرمز ہیں اس سیریز میں, انفینٹ سیریز میں, تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم ڈیٹرمن یہی کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ کنورج کرتی ہے ڈائیورج کرتی ہے, تو اس کے پارشل سمز بنا لیتے ہیں. پارشل سم بنانے سے یہ ہوتا ہے کہ nth ٹرم کا فارمولا آ جاتا ہے, اس فارمولے کا پھر ہم لمٹ لیتے ہیں
ایز n goes to infinity, اور ہمارے پاس ریزلٹ آ جاتا ہے. تو آئیے اس کو کمپلیٹ کرتے ہیں اس ایگزامپل کو. تو اس میں ایسا کرتے ہیں, پارشل سم بناتے ہیں. تو پارشل سم بنتا ہے جناب S1 equals 1, S2 equals 1 minus 1 equals 0, S3 جو ہے وہ 1 کے برابر آتا ہے, S4 جو ہے وہ 0 کے برابر آتا ہے. تو اب جو سیکوینس بنتی ہے پارشل سمز کی وہ ہے 1 0 1 0 1 0 اینڈ سو فورتھ. تو اب یہ بتائیں کہ 1 0 1 0 ڈائیورج کرتی ہے, کنورج کرتی ہے؟ اس میں آبویس سی بات ہے کہ یہ ڈائیورج کرتی ہے. اس کے اندر کنورجنس کوئی نہیں ہے, کیونکہ اس میں کوئی وہ نہیں ہے پیٹرن ہے سچ کہ پہلے 1 آ رہا ہے پھر 0 آ رہا ہے پھر 1 آ رہا ہے پھر 0 آ رہا ہے. تو کوئی کنورجنس اس کے اندر نہیں ہو رہی ہے. تو اس ٹائپ کی ایگزامپل سے تھوڑا سا ہمیں بی ویئر رہنا چاہیے اور کنکلوڈ نہیں کرنا چاہیے کہ ہاں جی یہ کنورج کرے گی ڈائریکٹلی جسٹ بیکاز انٹویٹیولی ہمیں فیل ہو رہا ہے کہ یہ کنورج کرتی ہے. اچھا جی, اب ہم جیومیٹرک سیریز پہ آ جاتے ہیں. تو جیومیٹرک سیریز پہلے بھی ہم دیکھ چکے ہیں الجبریک پوائنٹ آف ویو سے. اس پہ اب ہم تھوڑا سا کیلکولس اپلائی کریں گے. تو یہ کرتے ہیں کہ اس میں پہلے لکھ لیتے ہیں کہ جیومیٹرک سیریز کیا ہوتی ہے اور تھیورم کی فارم میں لکھتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں. تھیورم ہے جناب آپ کے سامنے, اور یہ ہے کہ اے جیومیٹرک سیریز a plus ar plus ar squared all the way to ar to the k minus 1 and infinitely many terms after that, or agar a is not equal to 0, converges if the absolute value of r is less than 1 and diverges if r is greater than equal to 1. If the series converges, then the sum is a over 1 minus r equals the whole series that we just saw. ٹھیک ہے جی, تو یہ آپ کی جیومیٹرک سیریز کی کنورجنس اور ڈائیورجنس کے بارے میں بات ہو گئی. جیومیٹرک سیریز کو میں ٹریٹ ایسے ہی کر رہا ہوں جیسے آپ پہلے دیکھ چکے ہیں اس کو, لیکن یہ ہے کہ تھوڑا سا اگر ریویو کرنا چاہیں تو یہ سمپل سی بات یہ ہوتی ہے کہ جیومیٹرک سیریز ایک ایسی سیریز ہوتی ہے جس کی جو ٹرمز ہیں ان کے آپس میں ایک کانسٹنٹ فیکٹر کے ملٹیپل کی ریلیشن شپ ہوتی ہے. یعنی ہر ٹرم جو ہے وہ ایک ملٹیپل سے ملٹیپلائی کریں گے کانسٹنٹ ملٹیپل سے تو نیکسٹ ٹرم آ جائے گی, اور اس کو ہم اس تھیورم میں آر کہہ رہے ہیں وچ از کالڈ دا ریشو, کامن ریشو. تو یہ سب باتیں ہم پہلے یقیناً دیکھ چکے ہیں, اس لیے میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا ہوں, لیکن کنورجنس ڈائیورجنس کی بات ضرور کی ہے اور ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ دونوں کب یہ جو ہوتی ہے جیومیٹرک سیریز یہ کب کنورج کرتی ہے اور کب ڈائیورج کرتی ہے. اس کی ایک ایگزامپل کر لیتے ہیں جیومیٹرک سیریز کی اور دیکھتے ہیں کہ اس میں ہمیں کچھ انفارمیشن ملتی ہے یا نہیں مزید. آئیے دیکھتے ہیں. تو ایگزامپل ہے جناب دا سیریز 5 plus 5 over 4 plus 5 over 4 squared all the way to 5 divided by 4 to the k minus 1 and beyond that is a geometric series with the first term a equals 5 and the common ratio or the ratio جسے بھی کہتے ہیں r equals 1 over 4. اور یہاں پہ نوٹ کریں کہ r جو ہے وہ اس کی ایبسولوٹ ویلیو ہے 1 over 4, اور obviously یہ 1 سے چھوٹی ہے, لہذا according to the theorem the series converges to a sum, اور ہم یہ sum معلوم کر سکتے ہیں by a formula that was given in the theorem. اس کے حساب سے a over 1 minus r اگر میں کرتا ہوں تو میرے پاس اس کا sum آ جائے گا, اور یہ ویلیوز مجھے پتہ ہیں اور میں ان میں پلگ ان کرتا ہوں فارمولے میں, تو ریزلٹ آتا ہے 20 divided by 3. تو یہ ہو گئی جناب آپ کی جیومیٹرک سیریز اور اس کی کنورجنس کی بات چیت. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہارمونک سیریز کیا چیز ہوتی ہے, اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. تو اس میں بھی ایسا کرتے ہیں کہ اس کو لکھ لیتے ہیں, ایک اسٹینڈرڈ ایگزامپل ہوتی ہے, دیکھتے ہیں ہارمونک سیریز کیا چیز ہے. ہارمونک سیریز جو ہوتی ہے جناب یہ فرسٹ آف آل اٹس اے ڈائیورجنٹ سیریز, یہ ہمیں پتا ہے آٹومیٹکلی, دیکھ بھی لیں گے کہ کیوں ہے. اور یہ بیسکلی اٹ از دی موسٹ امپورٹنٹ آف آل ڈائیورجنگ سیریز. اٹ از دا سیریز sum k equals 1 to infinity of 1 over k, and if you expand this you basically get 1 plus 1 over 2 plus 1 over 3 plus 1 over 4 and all the way to infinity. یہ fractions آ رہی ہیں basically and you get things that go all the way to infinity. تو یہ جناب ہے آپ کی ہارمونک سیریز جس میں ہم نے کہا کہ ڈائیورجنٹ ہے, اس کا کوئی لمٹ نہیں ہوتا, فائنائٹ نمبر نہیں آتا جس کو ہم کہیں کہ اس کا سم ہے یا اس کا لمٹ ہے, لہٰذا ہم کہتے ہیں ڈائیورج کرتی ہے. تھوڑی سی اس کے بارے میں تھوڑا سا ایک آرگیومنٹ دی ہوئی ہے ٹیکسٹ بک میں آپ کی کہ ایسا کیوں ہے کہ یہ ڈائیورج کرتی ہے. اس کے بارے میں ہم بات نہیں کرتے, آپ خود دیکھ لیجئے گا ٹیکسٹ بک میں سمپل سی ایک ایکسپلینیشن دی ہوئی ہے کہ یہ کیوں ڈائیورج کرتی ہے. لیکن یہ تھوڑی سی بات ضرور ہے انٹرسٹنگ کہ اگر آپ غور کریں کہ اس کے اندر فریکشنز ہیں, اگر میں 1 plus 1 over 2 کرتا ہوں تو ریزلٹ کیا آتا ہے,
ایک بڑا نمبر آتا ہے. 1 + 1/2 جو ہوتا ہے 3 halves ہو جاتا ہے. تو 3 halves کے اندر اگر میں 1/3 ایڈ کروں گا تو ایک اور بڑا نمبر آئے گا. تو مقصد یہ ہے کہ جس طرح نیچرل نمبرز کی ہم نے بات کی تھی وہی چیز ایک طرح سے ہم یہاں پہ کر رہے ہیں. اور بات یہ ہے کہ انٹویٹیولی اگر آپ سوچیں کہ 1/k ہے اور k کو میں انفینٹی تک لے کے جا رہا ہوں تو 1/∞ تو 0 آنا چاہیے, تو ایک طرح کی کنورجنس ہونی چاہیے, لیکن ایسا نہیں ہوتا. یہ کچھ باتیں ہیں کہ تھوڑے سے کوشنز ہیں کہ اگر کوئی چیز ڈائریکٹلی اگر آپ لمٹ لگائیں اور آپ دیکھیں سوچے سمجھے بغیر کہ جی میں لمٹ لگا دیتا ہوں اس پہ اور دیکھتا ہوں کیا ریزلٹ ہے, تو آنسر ہمیشہ صحیح نہیں آتا. ایک کوئی بھی سیریز اگر گیون ہے تو اس کے اندر زیادہ ایگزوٹک پراپرٹیز بھی ہو سکتی ہیں اس کی. جیسے مثال کے طور پہ یہ ہے ہارمونک سیریز, اس میں لگتا تو ایسا ہی ہے کہ اگر ہم ڈائریکٹ لمٹ لگائیں ایز n goes to infinity یا k goes to infinity تو ریزلٹ 0 آنا چاہیے, which is a finite number and it should be a convergent series. لیکن ایسا نہیں ہے اور اس کی آرگیومنٹ بک میں دی ہوئی ہے کہ ایسا کیوں نہیں ہے. یو آر ویلکم ٹو لک ایٹ اٹ. ہم اب آگے چلتے ہیں اور نیکسٹ بات کرتے ہیں نیکسٹ ٹاپک کی کہ نیکسٹ ٹاپک کیا ہے آج کا. تو آئیے دیکھتے ہیں وہ کیا ہے, اس کو بھی لکھ لیتے ہیں. نیکسٹ ٹاپک ہے جناب کنورجنس ٹیسٹ. تو یہاں پہ اب ہمیں کنورجنٹ ٹیسٹ کی بات کرنی ہے. کنورجنس ٹیسٹ جو ہیں ان کے بارے میں اگر ہم بات کر رہے ہیں تو کس حوالے سے؟ اس حوالے سے کہ جو سیریز کی ابھی ہم نے تھوڑی بہت بات چیت کی کہ کئی قسم کی سیریز دیکھی, تو یہ کب کنورج کرتی ہیں اور کب ڈائیورج کرتی ہیں. تو ٹیسٹ کی کیا ضرورت ہے؟ ٹیسٹ کی ضرورت یہ ہے کہ ابھی جو ہم نے بات چیت کی ہے اس میں ہم نے دیکھا کہ کنورجنس ہم اس طرح ڈٹرمن کر سکتے ہیں کہ ایک طرح سے سیکوینس بنا لیں آف n پارشل سمز, اور اس میں ہم نے پہلی اگزامپل جو کی تھی 1/3 کی فریکشن کی, اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ nth پارشل سم کی جو ٹرم تھی اس کے ساتھ کچھ مینیپولیشن کی ہم نے اور دیکھا کہ اس کا لمٹ اگر لیں تو ریزلٹ ہمارا وہی آتا ہے جو ڈیزائرڈ ریزلٹ تھا. لیکن پرابلم یہ ہے کہ عام طور پر اس طرح کی مینیپولیشن یا تو ایکسیسیبل نہیں ہوتی, ہم کر نہیں سکتے کسی گیون سیریز کے ساتھ, یا پھر ایسا ہو سکتا ہے کہ کر بھی لیں تو شاید صحیح طرح کی آرگیومنٹ نہ بنے, میتھمیٹکلی کچھ لوپ ہولز اس کے اندر ہوں. تو اس کو اوائڈ کرنے کے لیے ہم کنورجنس ٹیسٹ ڈیولپ کرتے ہیں اور وہ ہم اب دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کس طرح کام کرتے ہیں. تو سب سے پہلے یہ کرتے ہیں کہ کچھ بلکہ ڈائریکٹلی وی اسٹارٹ ود اے تھنگ کال دا ڈائیورجنس ٹیسٹ, اور اس میں یہ ہوتا ہے بیسکلی ڈیٹرمن کرنا کہ گیون سیریز ڈائیورج کر رہی ہے یا نہیں کر رہی. تو اس کو تھیورم کی فارم میں لکھ لیتے ہیں اور پھر اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. تو جناب آپ کا ڈائیورجنس ٹیسٹ جو ہے وہ ہے اف لمٹ k goes to positive infinity of uk کیا چیز ہے؟ uk جو ہے وہ kth ٹرم ہے آپ کی سیریز میں. if that limit is not equal to 0 then the series summation uk جو کہ ایک انفینٹ سیریز ہوگی وہ ہوگی, شاید نہ ہوگی یقیناً, تو وہ جو ہے وہ ڈائیورج کرتی ہے. اس کے بعد ایک اور اس کا پارٹ ہے وہ کہتا ہے کہ جی اگر لمٹ لیں آپ کے goes to infinity of uk اور ریزلٹ 0 آ جائے تو جو سیریز ہے اور وہ انفینٹ سیریز سمیشن uk میں آئیدر کنورج اور اٹ میں ڈائیورج. تو یہ ایک تھیورم ہے اور اس میں ایسا دیکھا جائے تو کوئی خاص ہمیں کمپیوٹیشنل آئیڈیا نہیں دیا ہے, صرف ایک جنرل سا آئیڈیا ہے کہ کون سی سچویشن میں کوئی سیریز ڈائیورج کرتی ہے یا نہیں کرتی. یعنی گارنٹی ایک چیز کی اس تھیورم میں وہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس ایک سیریز ہے اور اس کا آپ لمٹ لیتے ہیں nth ٹرم کا یا kth ٹرم کا, جو سیریز کا kth ٹرم ہوتی ہے وہ عام طور پر ایک فارمولا ہوتا ہے, تو اس کا اگر آپ لمٹ لیں ایز k goes to positive infinity تو اگر ریزلٹ 0 نہیں آ رہا, اٹس ناٹ اکول ٹو 0, دین فار شیور یو آر گارنٹیڈ دیٹ دا سیریز از گوئنگ ٹو ڈائیورج. ٹھیک ہے جی. سیکنڈ پارٹ میں یہ ہے کہ اگر 0 آتا ہے اس انفینٹ سیریز کا لمٹ آپ لیں kth ٹرم کا اور 0 آ جائے جواب, تو یا تو وہ ڈائیورج کرے گی یا نہیں کرے گی, یعنی یا تو وہ کنورج کرے گی یا ڈائیورج کرے گی. تو پارٹ بی جو ہے سچ ایک طرح کی کوشن دے رہا ہے کہ 0 اگر جواب آ بھی جائے تو اس سے ہمیں یہ نہیں پتا چلتا کہ یہ کنورج کر رہی ہے یا ڈائیورج کر رہی ہے. اٹ کوڈ ڈو آئیدر آف دیم. جس طرح ہارمونک سیریز ابھی ہم نے دیکھی کہ اس کا اگر آپ ایک دم سے kth ٹرم لیں 1/k اور لمٹ لیں k goes to infinity تو ریزلٹ 0 آتا ہے, لیکن ہم نے دیکھا کہ وہ ڈائیورج کرتی ہے. تو لہٰذا اگر لمٹ آئے 0 تو اس میں کوئی خاص انفارمیشن نہیں ملتی. کوشن ہے کہ وی ہیو ٹو بی کیئرفل, اٹ مے کنورج اور اٹ مے ڈائیورج, اور ہمیں کچھ اور مزید بات چیت کرنی پڑتی ہے اس کے بارے میں جہاں پہ 0 لمٹ آ جائے.
اچھا جی, تو یہ آپ کا تھیورم ہو گیا. اس کا پروف تو نہیں کرتے, بک میں دیا ہوا ہے پروف, سمپل سا پروف ہے, آپ لوگ دیکھ لیجئے گا. ہم آگے چلتے ہیں اور آگے بات چیت کرتے ہیں اور چیزیں کیا ہیں آج کی ٹیسٹ جو اب ہم بات کر رہے ہیں کنورجنس کی. تو آئیے دیکھتے ہیں. اب ایک تھیورم اور ہے جو لکھ لیتے ہیں, اور یہ ریپڈلی بس ہم تھیورمز لکھتے جائیں گے, اور کنورجنس کے حوالے سے یہ ہمیں مزید انفارمیشن دے گا, ٹیسٹ کرے گا کہ سیریز کنورج کرتی ہے کہ نہیں. تو اس کو بھی لکھ لیتے ہیں. تھیورم ہے جناب, اف دی سیریز سمیشن یو کے انفینٹ ہے کنورجز دین دی لمٹ ایز کے گوز ٹو انفینٹی آف دا nth ٹرم یا kth ٹرم از اکول ٹو 0. یہ تھیورم زیادہ یوزفل ہے کیونکہ یہ پارٹ بی جو تھا ابھی پہلے تھیورم کا, اس کا یہ کانورس ہے. یعنی ایک طرح سے آپ کو کہہ رہا ہے کہ اگر آپ کسی گیون سیریز میں دیکھتے ہیں کہ جناب آپ کے پاس kth ٹرم کا اگر سیریز جو ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ کنورج کر رہی ہے, ٹھیک ہے جی, یو نو بفور ہینڈ کہ یہ میرے پاس سیریز ہے, اس کی کنورجنس ہمیں پتا ہے کہ یہ کنورج کر رہی ہے, دین اٹ از فار شیور کہ اس کا اگر آپ kth ٹرم کا لمٹ لیں تو ریزلٹ 0 آئے گا. تو شاید آپ سوچیں کہ یہ تو بڑی سمپل سی بات ہے, آبویسلی ایسا ہوگا, لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ سمپل سا فیکٹ بھی ہمیں آگے مزید کیلکولیشنز میں ہیلپ کرتا ہے. تو اس کو تھیورم کے طور پہ ہم نے لکھ لیا تھا, اس کا پروف ہم اوائڈ کر دیتے ہیں اور کچھ ایگزامپلز دیکھ لیتے ہیں جو اس سے ریلیٹڈ ہیں. تو آئیے ایک ایگزامپل کرتے ہیں. ایک سیریز ہے جناب کے لکھی ہوئی ہے سمیشن k equals 1 to infinity آف k over k plus 1, اور اس کو اگر ایکسپینڈ کریں تو یہ ہے 1 over 2 plus 2 over 3 plus 3 over 4 all the way to the kth term which is k over k plus 1 and it continues. تو یہ ڈائیورج کرتی ہے کیونکہ اگر اس کا آپ kth ٹرم کا لمٹ لیتے ہیں as k goes to infinity تو یہ آتا ہے, یہاں پہ اب آپ لوپیٹالز رول بھی اپلائی کر سکتے ہیں کیونکہ یہاں پہ انفینٹی اوور انفینٹی والی فارم آ رہی ہے, یا آپ بیسک الجبرا کر لیں جو یہاں پہ ہم بھی یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ڈیوائڈ نیومریٹر اینڈ ڈینومینیٹر بائی k. تو ریزلٹ یہ آتا ہے کہ 1 over 1 plus 1 over k کا آپ لمٹ لیتے ہیں as k goes to infinity, result comes out to be 1 which is not equal to 0. Therefore by the first theorem we saw this series diverges. اچھا جی, تو یہ ہم نے دیکھا کہ یہ ایک یوزفل چیز تھی کہ ہم نے ڈٹرمن کر لیا کہ یہ سیریز ڈائیورج کرتی ہے یا نہیں کرتی, مطلب یہ فار شیور ڈٹرمن کر لیا کہ یہ واقعی ڈائیورج کرتی ہے یوزنگ اے تھیورم وی جسٹ سا. تو اب نیکسٹ چیز کیا ہے, ایک پراپرٹیز ہیں کچھ الجبریک پراپرٹیز آف انفینٹ سیریز, ان کو بھی تھیورم کی فارم میں لکھ لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہاؤ وی کین یوز دیز. تو ایک تھیورم کی فارم میں دیکھ لیتے ہیں جناب. آپ کے سامنے تھیورم ہے, اس میں ہے کہ جی اگر آپ کے پاس کچھ سیریز دی ہوئی ہیں دو, یو کے اور وی کے سمیشن, اور یہ دونوں کنورجنٹ ہیں, تو ان کا جو سم ہوگا سمیشن آف دی kth ٹرمز اور جو ڈفرنس ہوگا وہ جو ریزلٹنگ ان سے جو ریزلٹنگ سیریز بنے گی وہ بھی کنورجنٹ ہوگی. اور ان کی ریلیشن شپ کیا ہے یہ ہمیں پتا ہے کہ جو سمیشن یو کے پلس وی کے ہے یہ انڈیویجل سمیشنز کی برابر ہے, یہ تو سمیشن کی پراپرٹی ہے, لہذا یہ آبویسلی فالو کرتا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ جو سیریز بنتی ہیں یہاں پہ وہ کنورجنٹ ہوں گی, اور ایک طرح سے اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ kth ٹرمز کا سم جو ہے وہ انڈیویجل سیریز کے سم کو ایڈ, یعنی انڈیویجل سیریز کو ایڈ کریں تو وہ ریزلٹ آتا ہے. لہذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ دا سم آف ٹو کنورجنٹ سیریز از کنورجنٹ سیریز. اس کے علاوہ اگر سی کوئی نان زیرو کانسٹنٹ ہے تو دا سیریز سمیشن یو کے اینڈ سمیشن سی ٹائمز یو کے بوتھ کنورج اور بوتھ ڈائورج. In the case of convergence, the sums are related by the equation summation k equals 1 to infinity c times uk equals c times the whole series. Part C ہے کہ جی convergence or divergence is unaffected by deleting a finite number of terms from a series. In particular, for any positive integer capital K, the series summation uk and the series summation uk from k equals k to infinity, پہلے کیس میں k equals 1 سے انفینٹی تک تھی, اب k equals small k equals big k سے لے کے انفینٹی تک اگر سیریز دیکھیں آپ تو یہ دونوں یا تو کنورج کریں گی یا ڈائیورج کریں گی ڈپینڈنگ آن دی اوریجنل سیریز اف اٹ کنورجز اور ڈائیورجز. ٹھیک ہے جی, یہ کچھ پراپرٹیز ہو گئیں. اس کی بھی ایک ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا ہے.
ایگزامپل ہے جی فائنڈ دا سم آف دا سیریز سم k equals 1 to infinity of the series 3/4k minus 2/5 to the power k minus 1. اس میں دیکھیں کہ اگر آپ اس کو ایکسپینڈ کر لیتے ہیں پہلی ٹرم کو, یعنی یہ بیسکلی دو سیریز ہیں, ان کا ڈفرنس لیا گیا ہے. تو اگر ہم پہلی والی کو دیکھتے ہیں تو یہ اس کا ریزلٹ, اس کی تھوڑی سی ایکسپینڈیڈ فارم اس طرح سے آتی ہے. ساتھ ہی میں یہ نوٹ کریں کہ یہ ایک جیومیٹرک سیریز ہے جس کے اندر ریشو جو ہے وہ 1/4 ہے, اور چونکہ وہ 1 سے چھوٹی ہے تو یہ کنورج کرتی ہے اور کنورجنٹ سیریز ہے یہ. اس کے علاوہ یہ دیکھیں کہ جو دوسری والی ہے سیریز وہ بھی ایک کنورجنٹ جیومیٹرک سیریز ہے جس کے اندر ریشو کی ویلیو ہے 1/5, لہٰذا یہ بھی کنورج کرتی ہے. تو اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ تھیورم جو ابھی ہم نے دیکھا تھا اس کے حوالے سے دو کنورجنٹ سیریز کا جو ڈفرنس ہے وہ سیریز جو ہے وہ بھی کنورج کرے گی, اور سامنے کیلکولیشنز ہیں اس کے ذریعے آپ واقعی دیکھ سکتے ہیں کہ جو ڈفرنس والی سیریز آئی تھی وہ بھی ایک کنورجنٹ سیریز ہے ود اے لمٹ آف اور سم آف -3/2. تو یہ جناب ایگزامپل بھی دیکھ لی ہم نے جس میں کچھ جو انفینٹ سیریز تھی ان کی الجبریک پراپرٹیز ہم نے استعمال کی, پلس دا پراپرٹیز آف کنورجنس اینڈ ڈائیورجنس. اب انٹیگرل ٹیسٹ کی بات کر لیتے ہیں. انٹیگرل ٹیسٹ کیا چیز ہوتی ہے؟ یہ بیسکلی آپ کو بتاتا ہے کہ وین از اٹ دیٹ اے گیون سیریز کنورجز اور ناٹ. تو اس کو ایک تھیورم کی فارم میں لکھ لیتے ہیں اور پھر اس کو استعمال کر لیں گے ایک ایگزامپل میں. تو جناب آپ کا یہ انٹیگرل ٹیسٹ جو ہے یہ کہتا ہے کہ لیٹ یو کے سمیشن یو کے بی اے سیریز ود پازیٹو ٹرمز, یہ ایک اسٹیپولیشن ہے اس کی, اینڈ لیٹ ایف آف ایکس بی اے فنکشن دیٹ ریزلٹس وین کے از ریپلیسڈ بائی ایکس in the formula for the kth term of the given series. If f is decreasing and continuous on the interval a closed, a is part of the interval, all the way to positive infinity, then the series k equals 1 to infinity uk and the improper integral a to positive infinity f of x dx both converge or both diverge. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اگر ایک کو ہم ڈٹرمن کر لیں کہ وہ کنورج یا ڈائیورج کر رہا ہے تو ہم دوسرے کے بارے میں بھی وہی بات کہہ سکتے ہیں. تو ایگزامپل کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے. ایگزامپل ہے جناب یوز دی انٹیگرل ٹیسٹ ڈٹرمن ویدر دی فالوئنگ سیریز کنورجز اور ڈائیورجز. تو یہ جناب سیریز ہے سمیشن k equals 1 to infinity 1/k. یہ ہمیں پتا ہے کہ یہ ڈائیورج کرتی ہے کیونکہ یہ ہارمونک سیریز ہے, لیکن چونکہ انٹیگرل ٹیسٹ کر رہے ہیں تو اس کو دیکھ لیتے ہیں. نوٹ کریں کہ اگر میں ریپلیس کرتا ہوں اس سیریز کو ود دی فنکشن 1/x تو میں انٹیگرل لے سکتا ہوں 1 سے لے کر انفینٹی تک آف 1/x dx. یہ ہم پہلے کر چکے ہیں ایک دفعہ اس کی پچھلے کچھ لیکچرز میں. امپراپر انٹیگرل ہے, لمٹ کے طور پہ اس کو ایویلویٹ کرتے ہیں, کیلکولیشنز آپ کے سامنے, تو جواب آتا ہے پلس انفینٹی. اور آبویسلی اگر یہ انٹیگرل ڈیورج کر رہا ہے یعنی اس کا کوئی فائنائٹ آنسر نہیں آیا تو اس کا مطلب ہے کہ گیون سیکوینس سیریز جو تھی 1/k وہ بھی ڈائیورج کرتی ہے. تو یہ ایک طرح سے بڑا سمپل سا رول ہے کہ اگر کورسپونڈنگ انٹیگرل ڈائیورج کر رہا ہے تو سو ڈز دی گیون کورسپونڈنگ سیریز اینڈ وائس ورسا. تو دس از ہیلپ فل. اچھا جی, اب ہم آج کے لیکچر کی آخری بات کر لیتے ہیں, پی سیریز. پی سیریز کیا ہوتی ہے؟ ایک خاص قسم کی سیریز ہے اور اس کو تھوڑا سا اسٹڈی کر لیتے ہیں. تو آئیے اس کو لکھتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ ہے کیا چیز. تو جناب پی سیریز جو ہوتی ہے یا اس کو ہائپر ہارمونک سیکوینس سیریز بھی کہتے ہیں. اٹ از بیسکلی این انفینٹ سیریز آف دا فارم سم k equals 1 to infinity of 1/k to the power p, اور اس کو ایکسپینڈیڈ فارم میں لکھیں تو یہ آپ کے سامنے 1 plus 1/2 to the power p plus 1/3 to the power p plus all the way to the kth term and beyond. اور یہاں پہ یہ ایک بات امپورٹنٹ یہ ہے کہ p جو ہے وہ 0 سے بڑا ہوتا ہے نمبر. پی ایک نمبر ہے جو 0 سے بڑا ہوگا. کچھ ایگزامپلس ہیں پی سیریز کی. سب سے پہلے تو ہارمونک سیریز ہو گئی, سمیشن k equals 1 to infinity of 1/k. یہاں پہ p کی ویلیو 1 ہے. ایک اور ہو گئی جناب 1/k اسکوئر, یہاں پہ p کی ویلیو 2 ہے. اس کے علاوہ اگر 1/√k دیکھتا ہوں تو یہاں پہ p کی ویلیو 1/2 ہے, وہ بھی 0 سے بڑی ہے, لہٰذا 1/√k بھی ایک پی سیریز ہو گئی. یہ جناب پی سیریز ہے. ٹھیک ہے, اب اس کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں اگر کنورجنس اور ڈائیورجنس کی بات ہو تو اس کے لیے بھی ایک ٹیسٹ ہے,
اس کو لکھ لیتے ہیں ایک تھیورم کی فارم میں اور پھر ایگزامپل کر لیتے ہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں. یہ جناب تھیورم ہے جو کنورجنس بتاتا ہے پی سیریز کی. تو اگر پی سیریز ہے میرے پاس ایک سمیشن کے سے 1 سے لے کے انفینٹی تک 1/k⁻p, دس سیریز کنورجز اف p از گریٹر دین 1 اینڈ ڈیورجز اف p از بگر دین 0 بٹ لیس دین اکول ٹو 1. یہ آپ کی ٹیسٹ ہو گیا کنورجنس کا پی سیریز کا. آپ ایگزامپل کر لیتے ہیں اور اس کے بعد ریپ اپ کرتے ہیں اس لیکچر کو. تو ایگزامپل ہے جناب کہ اگر میرے پاس ایک سیریز دی ہوئی ہے 1 + 1/√2 plus the cube root of 3 plus all the way to 1/√k and beyond. What can I say about its divergence and convergence? Very simple. What I can say is that since the power p on the k is 1/3, cube root جو ہوتا ہے وہ 1/3 کی برابر ہوتی ہے پاور. تو یہ چونکہ 1 سے چھوٹی ہے لہذا according to the theorem we just saw, this series diverges. ٹھیک ہے جی, یہ ہو گیا آپ کا. اس ایگزامپل میں دیکھا کہ پی سیریز بڑے آسانی سے معلوم کر سکتے ہیں کہ کنورج کرتی ہے یا ڈائیورج کرتی ہے. ٹھیک ہے جی, اب یہ لیکچر ختم ہوتا ہے یہیں پہ. ہیوی ویٹس کی بات ہو رہی ہے سیریز سیکوینسز کی, تو پلیز توجہ سے اس کی ہوم ورک ایکسرسائز وغیرہ کیجیے گا, اور کوئی سوال ہو تو پلیز ای میل کر دیں. اگلے لیکچر میں آپ سے ملاقات ہوگی. تھینک یو. اللہ حافظ.